السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا مطلب اور آگے کی گفتگو بتانے سے پہلے ہم بہتر اور مناسب سمجھتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پچھلے جمعے کو ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ مدینہ منورہ میں امام حسین کا وہاں سے سبب کیا بنا، پھر مکہ مکرمہ آئے۔ تو انشاءاللہ آج امام مسلم کی شہادت اور ان کے دونوں فرزندوں کی شہادت کا بیان ہوگا، اور انشاءاللہ اسی طرح سے پھر آگے گفتگو چلتی رہے گی، چونکہ ابھی تو یہ 2 مہینے مسلسل امام حسین کی سیرت پر بیان کرنے کے ہیں، اور آپ کے آل اہل بیت اطہار، تو انشاءاللہ حتی الامکان کوشش یہ کی جائے گی کہ کما حق ہو مکمل بیان آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے پاک سے مزید مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھی معلومات آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ سے جانے کا ارادہ فرمایا تو 28 رجب کی تاریخ تھی۔ کتنی تھی؟ 28۔ اور اس نے کئی مرتبہ مطالبہ کیا، اور جب شہر مدینہ میں رہنا دشوار ہو گیا تو آپ نے عزم مصمم کیا کہ شہر مدینہ کو چھوڑ دیا جائے۔ تو آپ کے ایک مشیر اور بھائی لگتے تھے محمد حنفی، ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کچھ گفتگو کی اور کہا کہ امام حسین، یہ شہر مدینہ آپ چھوڑ دو، آپ کسی ریگستان علاقے میں چلے جاؤ جہاں دور دور تک کوئی مشہور و معروف شہر نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی شہر میں آپ جائیں گے تو آپ کے 2 گروہ ہوں گے، ایک تو آپ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور ایک آپ سے دشمنی کرنے والے ہوں گے۔ اگر محبت کرنے والے آپ کے ساتھ اور آپ پر غالب آ گئے تو آپ کی جیت ہوگی، اور اگر آپ کے مخالف آپ پر غالب آ گئے تو آپ کی ہار ہوگی، اور وہ بدبخت کہیں آپ کو تکلیف پہنچائے اور آپ کے خاندان والوں کو قتل کر دے یا آپ کا قتل کر دے، تو پھر یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ کسی ریگستان علاقے میں تشریف لے جائیں۔ یہ محمد بن حنفیہ نے آپ سے ارشاد فرمایا، عرض کیا۔ اس کے بعد آپ نے ارادہ بتایا کہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ شہر چھوڑ دیں گے، اور پھر آپ نے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ کیا۔ تو محمد بن حنفیہ سے پوچھا کہ میں مکہ جانا چاہتا ہوں، آپ اس میں رائے مشورہ دیجیے کہ میرا جانا صحیح ہے کہ نہیں۔ تو پھر انہوں نے رائے دی کہ آپ مکہ مکرمہ چلے جائیے۔ تو آپ اپنے نانا جان کے مبارک قبر پر حاضری دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، نانا جان
یہ شہر مدینہ میرے لیے دشوار ہو گیا۔ اب یہ پاک شہر آپ کا میں چھوڑنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ آپ کا پاک شہر خون سے لالہزار ہو اور یہاں قتل و غارت ہو، مجھے یہ گوارا نہیں، اس لیے کہ اس شہر کی مٹی میں یہ شفا ہے، اس کی ہوا میں بھی شفا ہے، اور وہ ایسا پیارا شہر حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ کا نبی جو بھی ہوتا ہے جس شہر سے زیادہ پیار کرتا ہے اسی شہر میں اس کا انتقال ہوتا ہے۔ تو جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ پاک میں انتقال ہوا، وصال ہوا، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہر مدینہ آپ کو بہت محبوب شہر تھا۔ جب نانا کو شہر پیارا ہوگا تو نواسے کو بدرجہ اولا پیارا ہوگا، اور آپ کے خاندان کو بدرجہ اولا پیارا ہوگا۔ جب آپ نے اعلان کیا کہ یہ شہر مدینہ میں چھوڑ دوں گا اور گھر والوں کو بتایا تو گھر میں ایک کوہرام سمجھ گیا، جس میں گھر بھی ہو، مکان بھی ہو، رہنا سہنا بھی ہو، کاروبار بھی وہیں ہو، اور مسجد نبوی کے امام تھے، وہیں درس و تدریس ہو، یہ بہت مشکل عمل ہے۔ چھوڑنا بہت مشکل کام ہے، کہہ لینا تو آدمی کہہ دیتا ہے، لیکن جس شہر میں رہتا ہو اس شہر سے اگر چھوڑنے کے لیے کہا جائے اور اس کا سارا معاملہ وہیں ہو تو اس کے لیے بہت مشکل پیش آئی۔ تو یہی ہوا، امام حسین نانا جان کی مبارک قبر پر حاضری دینے کے بعد اپنی امی جان کی مبارک قبر پر حاضری دیتے ہیں، کہتے ہیں امی جان یہ شہر مجھے چھوڑنا پڑے گا، اور وہ وقت آ گیا ہے جس کی آپ نے مجھے بشارت دی تھی کہ میرا بیٹا کربلا کے میدان میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ امی جان اٹھو قبر سے اور مجھے حوصلہ دو، میری عزت افزائی کرو، مجھے جو ہے طاقت و قوت دو، مجھے سہارا دو، اور مجھے حوصلہ دو۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے آپ مزار مقدسہ کے اندر آپ پکارتے ہیں، اور پھر عالم خام میں امی جان کی زیارت ہوتی ہے۔ امی جان کہتی بیٹا جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، اور تو کربلا کے میدان میں پہنچ، اس سے پہلے تیرا دامن اور تیرے پریوار کو سنبھالنے میں آ جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں آپ پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد وہاں حاضری دیتے ہیں، اور ان سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ ہمارے حق میں دعائے خیر فرمائیے کہ کربلا کے میدان میں جاؤں تو میں سلامتی کے ساتھ رہوں، اور صبر و شکر کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کروں، اور نانے کے دین کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دوں، لیکن نانا کے دین کو قربان نہ ہونے دوں۔ اس طرح سے آپ نے حاضری دی۔ تو یہ ملکوتی قافلہ 28 رجب المرجب کو مدینہ منورہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ کس تاریخ کو؟ 28 تاریخ کو، اور یہ مکہ 4 شعبان کو پہنچتا ہے۔ رجب کے بعد شعبان کا مہینہ آتا ہے، 4 شعبان کو یہ ملکوتی قافلہ، یہ بابرکت قافلہ پہنچتا ہے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین مدینہ سے مکہ تشریف لائے تو لوگ آپ کی زیارت کرنے کے لیے دور دراز سے آنے لگے۔ پورا شہر امٹ کر آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، سلام کرتا ہے، آپ کی زیارت کرتا ہے، آپ لوگوں کو تبلیغ دیتے ہیں، دین کی تبلیغ دیتے ہیں، قرآن و حدیث کی آپ سنتوں کے پابند خود بھی، اور لوگوں کو سنتوں کی پابندی کے لیے آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ دین کی تبلیغ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کی زندگی ایسی محتاط کہ سب کچھ ہوتے ہوئے آپ نے غربت میں اپنی زندگی گزاری۔ آپ نے حج بھی 25 مرتبہ کیا، پیدل سواری کے باوجود، اور ہمیشہ نفل نمازوں کا اہتمام کرتے، قرآن کا درس دیتے، اور قرآن پاک کی آپ کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی طرز زندگی تھی۔ جب آپ نے لوگوں کو درس دیا، تبلیغ دی، تو آپ مسلسل شعبان کا مبارک مہینہ گزارا، اس کے بعد رمضان کا بابرکت اور مبارک مہینہ آیا۔ جب رمضان کے 10 دن ہو گئے تو آپ کے پاس کوفہ سے خط آیا، رمضان کے 10ویں دن، یعنی رمضان کی 10 تاریخ کو کوفہ سے خط آیا، اور اس میں کئی جانثار آپ کے ماننے والے اور امیر معاویہ ہی کے زمانے سے آپ کی خلافت کے لیے، آپ کے نام پر، آپ کے ہاتھ پر بیعت دینے کے لیے پہلے سے ہی آپ کے چاہنے والے تھے، اور آپ کے والد صاحب کے زمانے کے بھی
امام حسین کے وہاں چاہنے والے موجود تھے کوفہ کے اندر، تو 10 رمضان کو یہ خط آیا کہ، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ امام حسین ہم تو پہلے سے ہی آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دینا چاہتے تھے، لیکن امیر معاویہ کی موجودگی میں آپ انکار کرتے رہے، لیکن اللہ کا شکر ہے اب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان کی بھی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی بھی حمد و ثنا بیان کی کہ وہ سنت کے پابند تھے، نیک صالح تھے، حضور کے ہر ادا پر وہ فدا تھے، اور حضور کے نقش قدم پر انہوں نے چل کر پوری زندگی گزاری، اور 30 سال تک مسلسل آپ نے خلافت رکھی اور آپ نے یہ کام انجام دیا۔ اب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، اب ان کا بیٹا یزید خلافت پر بیٹھا ہے، وہ بدبخت ہے، زانی ہے، جھوٹا ہے، اور جو ہے لوگوں پر ظلم کرتا ہے، ناحق قتل کر دیتا ہے، ہم اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، اور یہاں کا جو گورنر ہے نعمان بن بشیر، اس کے پیچھے ہم نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، نہ عید کی نماز پڑھتے ہیں، آپ کے منتظر ہیں، آپ کے دیدار کے منتظر ہیں، اگر آپ آئیں تو ہم آپ کے لیے جانیں قربان کر دیں گے۔ تو ایک گھر، اس میں سارے کوفے کے لوگ جو بڑے بڑے رئیس امیر تھے، ان ساروں لوگوں نے یہ میٹنگ کی کہ آپ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف تشریف لائیے، اگر بات آئی جان دینے کی تو ہم جان دیں گے، اگر بات آئی مال خرچ کرنے کی تو ہم مال بھی خرچ کریں گے، ہر طرح سے آپ کی ہم مدد کریں گے، آپ جو ہے جلد سے جلد یہاں تشریف لائیے۔ اور جب 10 رمضان کو یہ خط آیا، اس کے 3 دن کے بعد 53 خط اور آ گئے۔ اللہ اکبر! کتنے آ گئے؟ 53 عرضیاں اور آ گئیں، اور اس میں یہی گزارشیں تھیں کہ امام حسین آپ جلد سے جلد تشریف لائیے، ہم آپ کے دیدار کے منتظر ہیں، اور ہم یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دینا چاہتے۔ اب اتنی عرضیاں، اتنی گزارشیں، اب پھر اور خط آئے، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ امام حسین اگر آپ تشریف نہ لائے اور ہم نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور اس نے ہمیں گناہوں پر آمادہ کیا، اس نے ہم سے گناہ کروائے اور ہم برائیوں میں ملوث ہو گئے، تو اس کا سارا وبال آپ کے اوپر پڑے گا۔ کل قیامت کے دن اگر مجھ سے مطالبہ ہوگا، کوفہ کے لوگوں سے مطالبہ ہوگا، تو ہم یہ علل اعلان میدان محشر میں کہہ دیں گے، ہم تو بار بار مطالبہ کرتے رہے، ہمارے کوفہ کے تمام لوگوں نے امام حسین کے پاس خط لکھا کہ آپ تشریف لائیں، آپ ہمیں رشد و ہدایت دیں اور ہمیں برائی سے بچائیں، لیکن آپ نے ہماری کوئی نہ سنی، تو ہم کل قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑ لیں گے، آپ کے بارے میں ہم رب کی بارگاہ میں کہیں گے۔ اب ایسے معاملے میں آپ بتائیے کہ امام حسین ان کی عرضی کو قبول کرتے کہ نہیں کرتے؟ ایسے معاملے میں امام حسین ان کی بات مانتے کہ نہیں مانتے؟ جب ایسے در پہ لا کے امام حسین کو کھڑا کیا اور اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، اور جو ہے وہ برائی کی طرف ہمیں رغبت دیتے ہیں، برائی کی جانب بلاتے ہیں، اور ہم ان کی بات بھی نہیں سنتے ہیں، ایسی صورت میں آپ کا آنا ہمارے پاس بہت ضروری ہے۔ تو آپ نے رمضان کا مکمل مہینہ گزارا، پھر رمضان کے بعد شوال کا مہینہ آیا، تو پھر ان کی عرضیاں آئیں، تقریباً اس طرح سے 150 خطوط آپ کے پاس آئے۔ کتنے آئے؟ 150 خط آئے، اور ان خطوں میں یہی عرضیاں تھیں کہ امام حسین آپ تشریف لائیے، ہم آپ کے دیدار کا منتظر ہیں۔ اللہ اکبر! تو جب آپ نے جانے کا ارادہ کیا تو جو بڑے بڑے صحابہ تھے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، سعید بن مسیب اور بھی بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، انہوں نے مشورہ کیا کہ امام حسین آپ کسی دوسرے شہر میں چلے جائیے، آپ کوفہ مت جائیے، اس لیے کہ کوفہ کے لوگ دھوکے والے ہیں، وہ آپ کو دھوکہ دے دیں گے۔ آپ کے والد بزرگوار کو بھی انہوں نے دھوکہ دیا، آپ کے بھائی بڑے حسن مجتبیٰ کو بھی انہوں نے دھوکہ دیا، اور ہو سکتا ہے یہ آپ کو بھی دھوکہ دے دیں۔ یقین کے ساتھ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے غالب گمان ہے کہ اگر آپ پہنچ گئے وہاں اور انہوں نے آپ کو دھوکہ دے دیا تو آپ کی جان پر خطرے آ سکتے ہیں، آپ کی جان پر یہ بات پڑ سکتی ہے، آپ ہر سے وہاں تشریف نہ لے جائیے۔ صحابہ نے یہاں تک یہ بات کہی کہ اگر ہم آپ سے جنگ کریں اور جنگ کی نوبت آئے، آپ
को रोकें और आप जंग करने के बावजूद रुक जाएं तो हम आपसे जंग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके मामलात ऐसे हैं कि आपसे जंग करें आप तब भी नहीं रुकेंगे। और आपने जो है तैयारी मुकम्मल कर ली और उनके खुतूत आए तो सबसे पहले इमाम हुसैन ने उनके पास ख़त लिखा कि आपकी इतनी अर्जियाँ आ रही हैं, आप बार बार मुतालबा कर रहे हैं मुझे बुलाने का, तो मैं अपने भाई को अपना नायब बनाकर आपके पास भेजता हूँ, मुस्लिम बिन अकील को। आप उनके हाथ पर हाथ रखिए, मेरे नाम पर बैठ लीजिए और अगर हालात अच्छे रहे तो इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर कूफा आऊँगा। ये इमाम हुसैन ने ख़त लिखा। जब उनके पास ये ख़त पहुँचा, उन्होंने ख़त पढ़ा, ख़त का जवाब दिया कि आप पहले मुस्लिम को भेज दीजिए, उसके बाद अगर हालात बेहतर हैं, आपको बेहतर लगे तो आप भी तशरीफ़ ले आना। इमाम हुसैन के पास ख़त पहुँचता है, आप ख़त का मुताला करते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद इमाम मुस्लिम को यहाँ से रवाना करते हैं।